میں آپ کے سامنے کچھ اگزامپل رکھتا ہوں، خاص طور پہ جس ٹاپک کو میں بہت فریکوینٹلی کور کرتا ہوں وہ یہ ٹرانسجنڈرزم، LGBT اور یہ وہ سارا معاملہ ہے. ابھی کچھ ہی سالوں میں دیکھ لیں، کچھ لگتا ہے کہ ہمارے پوری اس میکینزم کے اندر ٹربو لگا ہوا ہے. اور کس طرح ٹربو لگا ہے پچھلے 2-3 سالوں کی بات ہے. آپ شروع کریں، سب سے پہلے ٹرانسجنڈر ایکٹ جب انٹروڈیوس کرایا گیا، اس میں کیا کیا، ایک ایسا دائرہ کریٹ کر دیا کہ جہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ جو کہ ہم جنس پرستی کی طرف جانا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک راہ نکالی گئی کہ جی آڑ لی خواجہ سراؤں کی، اور پیچھے بیچ میں ایک اور اس کے اندر ایجنڈا جو ہے فٹ ان کر دیا گیا. اور یہ کہا کہ کوئی بھی شخص جو کہ اپنی سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کے مطابق اپنے آپ کو شناخت کرانا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو آپ سمجھ سکتے ہیں. اس میں بایولوجی کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، اس میں آپ کی اناٹمی کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. اگر آپ اپنے آپ کو، آپ ہیں مرد، آپ اپنے آپ کو لڑکی سمجھتے ہیں، نو پرابلم. آپ اگر لڑکی ہیں اپنے آپ کو لڑکا سمجھتی ہیں تب بھی ٹھیک ہے. اور اس کی ایک گھنونی مثال اس وقت دنیا میں جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی انسان کتا بن رہا ہے، کوئی انسان بلی بن رہا ہے، کوئی جو ہے وہ اپنے چہرے کو بدل کے ایلین کی طرح بن رہا ہے، کوئی اپنا صرف ڈھانچہ سامنے لے کے آ رہا ہے. مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی خلقت کو چینج کرنے والی بات ہے. یہ وہ چیز ہے جس کا شیطان نے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میں ان سے تیری خلقت کو چینج کروا دوں گا. اور وہی ہو رہا ہے. اللہ نے اچھا بھلا مرد بنایا لیکن نہیں، آپ عورت بننا چاہتے ہیں. حتیٰ کہ ہمیں معلوم ہے یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا صرف، یعنی یہ تو جنڈر ری اسائنمنٹ کی بات نہیں کی آپ نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جو اپنے جنس کو بدل دیتا ہے. آپ نے فرمایا وہ مرد جو صرف عورتوں کی مشابہت کرتا ہے، صرف یعنی غرارہ پہن کے آ جاتا ہے، لپسٹک لگا لیتا ہے، اس کے بارے میں. اور وہ عورت جو مردوں کی مشابہت کرتی ہے صرف لباس کی حد تک، اور کوئی سرجری نہیں، کوئی پروسیجر نہیں، کوئی کچھ نہیں. آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر. اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ وہ ہیں جو رحمت للعالمین ہیں. اگر وہ لعنت کر رہے ہیں اس کا کم از کم مطلب یہ ہے کہ اس بندے کی زندگی میں کوئی خیر نہیں ہے، یعنی تمام برکت اس کی زندگی سے اٹھا لی جائے گی. یہ اس کا کم از کم مطلب ہے کہ جس کے اوپر لعنت ہوگی. اور کس کی لعنت؟ میری لعنت نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ہم کہتے ہیں جی ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور وہاں پہ یہ چیزیں ہوں تو پھر انسان حیران ہی ہوتا ہے کہ ہم کتنے دور چلے گئے اس مشن سے جو ہمارے بڑوں نے جس لیے یہ ملک حاصل کیا تھا. علی سیٹھی کو آپ سب جانتے ہوں گے، جن کا پسوری گانا بڑا مشہور ہوا کوک اسٹوڈیو پہ. ابھی کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے کہ جی ان کے بارے میں پتہ چلا کہ جی ان کی شادی جو ہے ایک مرد کے ساتھ ہوئی ہے جس کا نام سلمان تور ہے. یہ سلمان تور کون ہے جی؟ یہ نیو یارک میں بیسڈ پاکستانی آرٹسٹ ہے. کوئی بندہ بھی اگر اس کی آرٹ دیکھ لے، خدا کی قسم آپ اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ یہ کس قسم کا پاکستانی آرٹسٹ ہے. واللہ العظیم میں بغیر ایگزیجریشن کہہ رہا ہوں، وہ جو بچپن میں نا اسکول میں باتھ روم میں نا گندی گندی تصویریں بچے بنا کے چلے جاتے تھے، وہی تصویریں یہ کینوس پہ بناتا ہے اور اس کو یہ آرٹ کہا جاتا ہے. بڑی اچھی سی گیلری میں لے گئے، وہاں پہ آپ نے اس کو ڈیکوریٹ کر دیا، وہاں سارے ہم جنس پرست آپ جیسے آ کے تالیاں بجی، آپ کو اوارڈوں سے نوازا گیا، نیو یارک ٹائمز میں آپ کے اوپر آرٹیکل آ گیا کہ جی کیا کمال بات ہے کہ ایک بندہ پاکستان سے جو تعلق رکھتا ہے وہ بیریئرز کو بریک کر رہا ہے. دس از واٹس ہیپننگ. اب یہاں پہ علی سیٹھی صاحب نے انکار کیا جی میرے بارے میں یہ رومر پھیلایا آپ نے. چلیں کوئی بات نہیں، ہم اس کو رومر کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ انڈینائبل بات ہے کیونکہ میرا خود تعلق میڈیا انڈسٹری سے رہا ہے. اور جہاں تک وہ جس طرح، کیونکہ ان کے والد صاحب بڑے طاقتور آدمی ہیں، نجم سیٹھی صاحب، ان کی والدہ جو ہیں وہ بھی بڑی طاقتور خاتون ہیں، جگنو محسن. اور یہ ہائیلی پولیٹیکل فیملی ہے. آپ ان یعنی بہت پولیٹیکل فیملی. دونوں ماں باپ کیمبرج یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں. اور آپ سوچ لیں کہ جو پاکستان کا جو ایلیٹ ترین کراؤڈ ہے یہ ان سے ان کا تعلق ہے. اور وہاں پہ یہ موو اراؤنڈ کرتے ہیں، اور جو سیاسی پارٹیز ہیں ان کے ساتھ بالکل یہ ایسے ہیں. اور یہ مطلب مختلف بڑے بڑے عہدوں پہ بھی فائز رہ چکے ہیں، اور بڑے بڑے ان کے فیملی بزنسز بھی ہیں. اور ان کی اولاد میں آپ دیکھیں کہ ایک ایسا شخص ہے جو کہ اوپنلی یعنی میڈیا فٹرنیٹی کے اندر، شوبز کے اندر، فیشن انڈسٹری کے اندر یہ ویل نون بات ہے کہ یہ لوگ کم از کم کتنے سالوں سے ڈیٹ کر رہے ہیں. HSN کالج سے ان کا تعلق تھا، سوشل میڈیا پہ ان کی تصاویر آپ کو مل جاتی ہیں. اور جتنے بھی لوگ ہیں، بلکہ وہ جس طرح نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں نا جی مجھے وہ اڑتی چڑیا نے بتایا، تو مجھے بھی اڑتی چڑیاؤں نے بتایا کہ جی ان کا جو ایکچوئل شادی ہے وہ نیو یارک میں ہوئی، کورٹ میرج ہوئی. اور اس کے بعد آج سے کوئی 3-4 مہینے پہلے ان کی ویڈنگ ریسپشن جو ہے وہ لاہور میں ہوا. اور یہ مجھے شوبز کے اندر کے لوگوں نے انفارمیشن دی ہے، بہرحال اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے، لیکن یہ تو کنفرم بات ہے کہ they had been dating for a long time.
تو ہم یہ کہتے ہیں, اور یہ شوبز یعنی شوبز انڈسٹری کے اندر یہ بڑی عام سی بات ہے, یعنی یہ تو یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہیں شوبز انڈسٹری کے اندر جو کہ کلوزیٹڈ ہے. کلوزیٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اوپنلی اظہار نہیں کرتے, لیکن میں خود گواہ ہوں, خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے, کیونکہ میں خود ایک زمانے میں شوبز انڈسٹری کے اندر ہی تھا. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ ان کے اندر اکثر فیشن ڈیزائنرز, میک اپ آرٹسٹ, ڈانس کوریوگرافرز وغیرہ اکثر ہوموسیکسول پریکٹس میں انگیج کرتے ہیں. اور یہ بڑی عام سی بات ہے. پارٹیز میں آپ کو نظر آئے گا اس طرح, پاکستان کے اندر, اسلام آباد کے اندر, لاہور میں, کراچی میں پارٹیز میں کھلم کھلا آپ کو نظر آئے گا سب کچھ ہوتے ہوئے. لیکن یہ ظاہری بات ہے مین اسٹریم میڈیا میں نہیں آنے دیتے, کیونکہ مین اسٹریم میڈیا پہ آنے تو وہی بیک لیش ہوگا جو الحمدللہ یہاں پہ ہوا. ٹویٹر پہ شور مچ گیا, سوشل میڈیا پہ واویلا مچ گیا, تو پھر دیکھیں علی سیٹھی نے 2 دن کے بعد کہا نہیں میری شادی نہیں ہوئی. بھائی اگر کسی پہ الزام لگتا ہے بندہ اسی دن بات کرتا ہے. 2 دن کیا انتظار کر رہے تھے آپ ریئیکشن لوگوں کا دیکھ رہے تھے کہ کہیں اگر لوگ سراہنا شروع کرتے تھے نہیں دیکھو کوئی بات نہیں, ہر بندے کا اپنا حق ہوتا ہے, تو کس میں کیا. تو چونکہ وہ فیڈ بیک نہیں آیا تو آپ نے 2 دن کے بعد کہتے نہیں سوری میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا. حالانکہ آپ کی اپنی فٹرنٹی کے لوگ ہیں جو کہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی ہم تو ان کے ویڈنگ ریسیپشن پہ بھی گئے تھے جو لاہور میں منعقد ہوا تھا آج سے کچھ مہینے پہلے, ہم تک یہ خبر لیٹ پہنچی ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہ جو شخص اس کا میں نے ذکر کیا سلمان تور جو ہے, اس کے آرٹ ورک کا تو میں نے ذکر کر دیا. اسی نے جوائے لینڈ مووی کا پوسٹر بھی اسی نے بنایا تھا, جس میں وہ پوری وہ شکل سی پینٹنگ سی بنی ہوئی, وہ بھی اسی کا آرٹ ورک ہے. اور آپ ان کی پیرنٹس کی بھی اگر فلسفی دیکھیں تو یہ اپنے آپ کو اوپنلی لبرل کہتے ہیں. علی سیٹھی خود اپنے آپ کو اوپنلی کوئر کہتا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا. میں چلیں اس کی اگر چاہے آپ کہتے ہیں نا کہ چلیں شادی والی بات کو آپ کینسل بھی کر دیں, چلیں میں کینسل کر دیتا ہوں, میں واپس لیتا ہوں اپنی بات. یہ خود اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم اوپنلی کوئر ہے. کوئر کیا ہے؟ کوئر یہ ہے کہ میں وہ جو ہیٹروسیکشول نارمل ریلیشن شپ ہے اس سے اپنے آپ کو باہر سمجھتا ہوں. تو اس سے باہر کیا ہے سوائے ہوموسیکشول پریکٹسز کے یا بائی سیکشوالٹی کے کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ اپنے آپ کہتے ہیں کہ جی میں اپنے آپ کو کوئر کہتا ہوں اور اوپنلی کوئر کہتا ہوں. بلکہ آپ سمپلی جا کے اگر ویکیپیڈیا پہ جا کے اس کے بارے میں علی سیٹھی کے نام سے کھولیں اور اس کے جو پرسنل لائف میں چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو ملے گا کہ جی اوپنلی کوئر, ایڈوکیٹ فار کوئر ایجنڈا. اور جو پاکستان کے اندر سے ہوموسیکشوالٹی کے جو خلاف لوگ بات کر رہے ہیں اور جو ہوموسیکشوالٹی کے خلاف جو بھی کیمپین چل رہی ہیں ان کا خاتمہ چاہتا ہے. تو پاکستان وہ پاکستان جو لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا تھا اس میں آپ چاہتے ہیں کہ قوم لوط کا عمل جو ہے وہ نارمل ہو جائے. یہ آپ خود کہہ رہے ہیں اور آپ نے جو اخبارات میں کامنٹری کر چکے ہیں اور تبصرے دے چکے ہیں وہاں پہ یہ باتیں آ رہی ہیں. ان کی والدہ جو ہیں جگنو محسن یہ خود اپنے آپ کو ایک اوپن فیمنسٹ کہتی ہیں. یعنی ان کے اپنے بارے میں یعنی ایک 2006 میں ایک میراتھن ہونا تھا خواتین کا, اور اس میں خواتین کو کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ ایک میراتھن میں ایک ریس میں حصہ لیں, اور آپ مرد عام طور پہ جب ریس میں بھاگتے ہیں تو وہ نکر وغیرہ پہنی ہوتی ہے, آپ شلوار کی بیچ میں دوڑ لگا لیں. تو ان کو نہ صرف یہ تھا کہ جی عورت دوڑ لگائے یعنی اور لوگ اس کی تصویریں بھی کھینچے, پکچرز بھی بنائے, ویڈیوز بنے, بلکہ انہوں نے ایڈوکیٹ کیا کہ وہ شارٹس پہن کے بھاگیں عورتیں. 2006 کی بات ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں ان کی ایک مسلسل جو ان کی طرف سے نیریٹو آتا ہے, ان کے اپنے اخبارات ہیں, ان کا اپنا ٹی وی چینل ہے, جتنا بھی کانٹینٹ کے لوگ دے رہے ہیں کہ وہ انتہائی لبرل کانٹینٹ ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سے کسی طریقے سے اسلام جو ہے اس کا خاتمہ ہو جائے, اور جس طرح کا ہم اسلام چاہتے ہیں وہ اسلام جو کسی کو کچھ نہیں کہتا, جس میں کوئی امر بالمعروف نہیں ہے, کوئی نہی عن المنکر نہیں ہے, کوئی حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے, وہ سب کا سب جو ہے وہ ختم ہو جائے. یہ ان کا مین ایجنڈا ہے. اور آپ اصل میں حیران کن بات اور شاکنگ بات یہ ہے کہ جب اتنی اسٹرانگ پولیٹیکل فیملی, اتنی اسٹرانگ بزنس فیملی جس کے ہر جگہ پہ ٹائز ہیں, جب ان کے بچے انوالو ہوتے ہیں نا تو یہ بہت بڑا لمحہ فکری ہے. یہاں پہ یہ دوسری طرف وہ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر جو ہے وہ جو رنگرلیاں منا رہا ہے وہ بھی سوشل میڈیا پہ. یعنی ایک یہ وہ زمانہ آ گیا جہاں پہ مجھے کوئی کیسرائیاں کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, مجھے کوئی میڈیا ٹرائل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں چپ ہو کے صرف آپ کو اشارہ کرتا ہوں نا کہ بس ادھر چلے جاؤ, آپ کو لگ پتہ جائے گا. میرے شاید الفاظ وہ جسٹس نہیں کر پائیں گے جو تصویریں خود کر دیں گے. وہ کیا کہتے ہیں کہ a picture is better than 1,000 words. میں یہاں پہ ایک گھنٹے کی تقریر کروں گا, اس کے شاید کوئی معنی نہیں ہوگا. آپ اس کی 2 ویڈیوز دیکھ لیں گے, آپ کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ. امیجن کریں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آتے, اگر وہ یہاں آتے اور وہ یہ چیزیں دیکھتے, وہ کیا کرتے؟ وہ شاباش دیتے. آپ سوچیں قائد اعظم اگر یہاں پہ آتے جنہوں نے پاکستان بنایا, اور پاکستان بنایا لا الہ الا اللہ کے نام پر مسلمانوں کو, وہ اگر یہ حالات دیکھ لیں وہ اپنا سر پیٹیں کہ میں نے ان کو اس لیے آزادی دی تھی. 14 اگست یہ آ گیا جی, 14 اگست آ گیا, ہم نے آزادی لی. کس کی آزادی لی؟ مادر پدر آزاد ہو گئے, ہم اللہ کے قانون سے باغی ہو گئے, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے باغی ہو گئے. سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا ٹویٹر پہ کچھ لوگوں نے نا اعتراض کیا جب یہ ابھی علی سیٹھی نے کہا نا کہ جی وہ میری شادی نہیں ہوئی اور اس طرح سے.
تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ برائے مہربانی آپ نہیں کہتے میری شادی نہیں ہوئی، چلیں کوئی بات نہیں، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ایویڈنس اس کے کانٹریری ہے، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں. آپ جہاں آپ نے ایک ٹویٹ کر دیا کہ جی میری شادی نہیں ہوئی، آپ اسی کے ساتھ ساتھ ایک بڑی عام سی بات ہے وہ آپ کہہ دیں، آپ کہہ دیں کہ جی یہ جو سلمان تور ہے اس کے ساتھ میرا کوئی I've never dated him، یا میں نے کسی مرد کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں کیا، میں ہوموسیکشوالٹی کو غیر اسلامی سمجھتا ہوں، میں ہوموسیکشوالٹی کو ہمارے آئین کے خلاف سمجھتا ہوں. چلیں آپ اسلام کو نہ بھی مانیں، آئین کو تو مانتے ہیں نا، پاکستان میں رہنے والے آپ کہیں کہ جی میں اس کو خلاف آئین سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ہوموسیکشوالٹی کی جو پنشمنٹ ہمارے پینل کوڈ میں وہ بالکل صحیح ہے اور ایسے ہی ہونی چاہیے. آپ چلیں گے 2-4 جملے اور افکار ہی ہمارے ساتھ شیئر کر دیں، یہ کبھی بھی نہیں کریں گے. یہ زہر کا پیالہ پی لیں گے یہ نہیں کہیں گے. بڑی عجیب بات ہے، حالانکہ آپ پاکستان کے شہری ہیں اور آپ اتنی بڑی فیملی سے آپ کا تعلق ہے، اور جتنے بھی یہ لبرل طبقہ ہے ان سب کو میں کہتا ہوں کہ آپ صرف یہ اگر جملہ بول دیں آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ سے ہماری محبت ہے، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی کسی ایک بھی چیز کا انکار کرنا بھی جائز نہیں ہے. اصل جو فاسق اور فاجر کا فرق ہے، فاسق ہوتا ہے جو اپنے بیڈ روم میں گناہ گار ہوتا ہے، جو اپنے بیڈ روم میں گناہ گار ہے، فسق کرتا ہے، اپنے بیڈ روم میں گناہ کرتا ہے، اس کو میں کچھ نہیں کہتا، اس کو اللہ پوچھے گا. ایک بندہ گھر میں شراب پیتا ہے، مجھے پتہ بھی نہیں یہ بندہ شرابی ہے، تو میرا سے معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ مجھے نہیں، میں نہ اس کے بارے میں پروب کرتا ہوں نہ میں اس کے بارے میں انویسٹیگیٹ کرتا ہوں. ایک بندہ کھلم کھلا شراب پیتا ہے، سوشل میڈیا پہ تصویریں ڈالتا ہے شراب پیتے ہوئے، اپنی پارٹیز کی تصویریں ڈالتا ہے، یہ فاجر ہے. فاجر وہ ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ چوری اوپر سے سینہ زوری، یہ وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. اور اب ہمارے ہاں پاکستان میں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ لوگ فسق سے فجور پہ چلے گئے، یعنی فاجر ہو چکے ہیں، یعنی اوپنلی کہتے ہیں ہم ہیں تو کر لو جو کرنا ہے، ہم ہیں گے اینڈ پراؤڈ. اب یہ پرائڈ جو ہے نا بنائی جاتی ہے، یو فیل پراؤڈ ٹو بی ہوموسیکشول، یو فیل پراؤڈ ٹو بی گے، دس از واٹس ہیپننگ ناؤ. تو سوشل میڈیا پہ ٹویٹر پہ لوگوں نے کہا کہ جو لوگ بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں علی سیٹھی کو یا اس کی جو بھی ہوموسیکشول پریکٹسز کو، آپ دیکھیں مدرسوں میں کیا ہو رہا ہے، اس کو تو کبھی کرٹیسائز نہیں کرتے. اس کو نہ بولتے ہیں واٹ اباؤٹزم، اس کو بولتے ہیں واٹ اباؤٹزم. واٹ اباؤٹزم یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بچے سے کہو نا کہ تم نے چوری کیوں کی ہے، تو کہتا ہے وہ بھی تو آپ کو تھپڑ مار گیا تھا نا، ٹھیک ہے اس نے مارا تھا، اس کو علیحدہ ڈیل کریں گے، تو بتا تو نے چوری کیوں کی ہے، اس کا تیرے سے کیا تعلق ہے. تو اگر مدرسوں میں غلط ہو رہا ہے، ہم کہتے ہیں غلط ہو رہا ہے، بلکہ ہم سب سے زیادہ ایڈوکیٹ کرتے ہیں. میں نے اپنے ہر پوڈ کاسٹ میں جہاں یہ ٹاپک ڈسکس ہوا ہے، میں کہتا ہوں اگر کسی مولوی نے، میری بات غور سے سنیے گا، کوئی مولوی یا کوئی استاد جو کسی جامعہ میں پڑھاتا ہو، کسی مدرسے میں پڑھاتا ہو یا کسی تعلیمی ادارے میں پڑھاتا ہو، وہ اگر بچے کے ساتھ زیادتی کرے یا بچی کے ساتھ زیادتی کرے، ان کو ایکسپلوئٹ کرے، اس کی سزا زیادہ ہونی چاہیے. میں خود کہہ رہا ہوں آپ سے، مدرسے والا کرے زیادہ سزا دو، اس کو عام بندے سے زیادہ سزا دو. ایک بندہ ہے راہ چلتا ہوا بندہ ہے، وہ کسی لڑکی کو چھیڑ دیتا ہے یا اس کو اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بنا دیتا ہے، سزا اس کی بھی ہے، ہونی چاہیے. لیکن جو بندہ ایک امام کے لیول پہ ہے، چاہے وہ کسی مسجد میں ہو یا کسی مدرسے میں ہو، اس کو تو لوگ بڑے سیف سمجھ کے اپنا بچہ بھیجتے ہیں وہاں پہ کہ بھئی یہ تو اخلاقیات سکھانے والا ہے، اگر یہ 2 نمبری کرے گا اس کو ڈبل سزا ہونی چاہیے. اور اگر کوئی استاد ہے جو روحانی باپ ہے، وہ اگر یہ حرکت کرے گا اس کے ساتھ بھی یہ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ سے امید یہ نہیں تھی، آپ سے یہ امید نہیں تھی. آپ کا کام تھا بچوں کی کردار سازی کرنا، آپ کا کام تھا ان کو ایتھیکل مورل ویلیو سکھانا. اگر آپ یہ حرکت کریں گے تو پھر آپ کو عبرت کا نشانہ بنانا پڑے گا، تاکہ اگلی دفعہ کسی کو ذہن میں یہ خیال بھی آئے تو وہ 1000 دفعہ سوچے کہ میں اب یہ کیا کر رہا ہوں، جو ہے میں کیا کرنے جا رہا ہوں. اور سزا بھی اس کو چھپ کے نہ دے، چوک میں ٹانگیں اس کو، جیسا کہ ہمارا دین کہتا ہے. چوک میں ٹانگنے سے کیا ہوتا ہے، باقی ساروں کے نا 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں کہ بھائی توبہ توبہ استغفر اللہ، کل کو میں یہاں لٹکا ہوں گا چوک میں اور سارے میرے بچے دیکھیں گے، میری بیوی، میری بہن، میری ماں، میرا باپ دیکھے گا کہ میں وہاں چوک میں ٹنگا ہوا تھا. تو جب تک یہ سزائیں نہیں ہوں گی اور وہ معاشرہ کریٹ نہیں ہوگا، تربیت کا نظام کریٹ نہیں ہوگا، تب تک کوئی خیر نہیں آ سکتی. تو سوشل میڈیا پہ وہ لوگ کہنے والے کہ جی وہ بھی تو غلط ہو رہا ہے، تو جو غلط ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. ہم نے کب کہا کہ وہ ٹھیک ہے کہ جی مدرسے میں اگر بچہ اللہ معاف کرے ریپ ہو رہا ہے تو وہ ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن علی سیٹھی کو ٹانگ دو؟ کس نے کہا؟ کسی نے نہیں کہا. ہم کہہ رہے ہیں جو بھی کرے گا